رب تعالی کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کامل اور مکمل دین عطا فرمایا، اور کتاب لا ریب کی صورت میں ایک ایسا انمول تحفہ عطا فرمایا جو قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے رہنمائی اور ان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ ملک بھر میں پچھلے 5-6 دن سے یا 4 دن سے جو صورتحال ہے وہ آپ سب حضرات کے سامنے ہے۔ اور جو کچھ خدشات خطرات غالباً آخری جو ہمارا ختم قادریہ تھا اس میں میں نے اظہار بھی کیا تھا کہ مجھے عدالت عظمیٰ تو عدالت تو کہنا بھی اب پتہ درست ہے یا نہیں، بلکہ میں نے بزرگوں سے سنا کہ وہ ان کو عدالتیں کہتے ہی نہیں تھے، کچہری کورٹ کہتے تھے۔ یہ کچہری ہے، یہ عدالت کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ عدالت میں عدل ہوتا ہے، انصاف اور عدل ہوتا ہی تب ہے جب اسلام کے مطابق فیصلہ ہو۔ باقی دنیا کے کسی قانون کے مطابق ہو، اگر وہ اسلام کے ساتھ متصادم ہے، متعارض ہے یا کنٹراڈکشن ہے تو اسے جو دنیا کا نام دے سکتے ہیں، اسے آپ عدل نہیں کہہ سکتے۔ عدل وہی ہوگا جو رب کے بتائے ہوئے معیار انصاف پر پورا اترے گا۔ تو جس چیز کا خدشہ خطرہ تھا وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور ہمارے ملک کے جو جج ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا اپنے اختیارات اور طریقہ کار سے ہٹ کر کیا۔ میں یہ چیز اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج کل آپ کو پتہ میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا پہ طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہیں اور اکثر پیڈ ہیں، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، پیسہ ملتا ہے، وسائل ملتے ہیں، اور میڈیا ہاؤسز جو ہیں ان کی تو یہ ہمت ہی نہیں کہ عالمی سامراج سے ٹکرا جائیں، کیونکہ ان کو جتنے اشتہار ملتے ہیں وہ ان سے ہی ملتے ہیں، اور یہ سمجھیں کہ میڈیا ہاؤسز کے لیے اشتہار ان کو چلنے کے لیے ایندھن کا کام کرتے ہیں۔ اگر وہ اشتہار نہ ہو تو میڈیا ہاؤس بند ہے۔ اور جتنی ہماری یہاں پر کمپنیاں اکثر 90% کس کی ہیں؟ غیر ملکی ہیں، یورپ کی ہیں، امریکہ کی ہیں، یہودیوں کے ان میں انٹرسٹ ہے۔ تو یقیناً اگر کوئی انصاف کے ساتھ حق کی بات کرے گا تو اس پر وہ قدغن ضرور لگے گی، اور ہمارے یہ لوگ جو مال کے لیے سب کچھ کرتے ہیں وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ویسے تو عموماً ہمارا مدرسے کا بارہ آپ نے اپنے اساتذہ سے سنا ہوگا سوشل میڈیا کا کم استعمال کریں۔ اب بھی ختم نبوت کے علاوہ باقی مقاصد کے لیے کم ہی استعمال کریں، لیکن یہ اب ایک نیا طریقہ جنگ ہے، اور اس کی اتنی مضبوط آواز ہوتی ہے کہ جس آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ اور اسی آواز کا ہم نے ماضی قریب میں ایک بڑا مشاہدہ بھی کیا کہ سارے دنیا کے چینل فلسطین کے خلاف تھے، یہودیوں کے حق میں تھے، لیکن سوشل میڈیا پر اتنی آواز بلند آئی کہ خود یورپ امریکہ کی عوام اپنی حکومت کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ ان کے چینلز نے یہودیوں کا ساتھ دیا جہاں پر مال تھا، جن کے پاس اختیار تھا، لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جو ان کے قابو میں نہ رہا اور حق لوگوں کے سامنے چلا گیا۔ تو یہ اب طریقہ ہے کہ آپ خود بنائیں، جو ایسی چیزیں کوئی بیان ہو رہی ہیں ان کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک حق پہنچے۔ سب سے پہلی بات جو میں اس کیس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اور کسی گفتگو یا تمہید میں نہیں جاتا، اسی حوالے سے آپ کو چند باتیں بیان کرتا ہوں۔ عموماً ہمارے کیسز میں کسی بندے کو سزا ہو جاتی ہے یا سزا نہیں بھی ہوتی، گرفتار ہو جاتا ہے، تو اس کے رفقا یا وہ خود کوشش کرتا ہے اس کی ضمانت ہو جائے۔ پہلے اسی کورٹ میں کرتا ہے جس میں کیس ہوتا ہے، وہاں نہ ہو اوپر والی کورٹ میں چلا جاتا ہے، وہاں نہ ہو اس کے پاس وسائل ہو تو اس سے اوپر کورٹ میں چلا جاتا ہے۔
اور 99% ججز یہی کرتے ہیں اچھا اس کو ضمانت دینی ہے یا نہیں دینی. اتنی بار ڈسکس ہوتی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بندہ بھاگے گا نہیں, کیس کو اتنا اس کے خلاف سویئر نہیں, یہ فیس کر لے گا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ضمانت ہے, باقی کیس جا کر اپنا فیس کرو. یہی ہوتا ہے اس ملک میں, چاہے قتل کا کیس ہو یا کوئی کیس بھی ہو. بڑی عدالت جب ضمانت کا کیس ہو تو اپنا فیصلہ ضمانت تک محدود رکھتی ہے, باقی کیس وہیں چلتا ہے. یہ جو مبارک ثانی کیس تھا, یہ نچلے کورٹ پہ بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ فیصلے کے خلاف اوپر اپیل گئی ہو. ابھی وہاں گواہیاں ہونی ہیں, وہاں ثبوتوں کو پرکھا جانا ہے, ان کا تزکیہ ہونا ہے, پھر فیصلہ ہونا تھا کہ جس بندے پر الزام ہے اس کے خلاف ثبوت پورے ہیں یا نہیں ہے. ثبوت ہیں تو سزا ہے, ثبوت نہیں ہے تو ویسے بھی انصاف کا تقاضا ہے. جس کے خلاف شواہد نہ ہو, ثبوت نہ ہو, اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے. اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن یہ مرلہ نہیں آیا. سپریم کورٹ میں کیا ہوا, جیسے ہی کیس گیا, مثلا یہ سمجھے کہ انہوں نے مرزائیوں نے ڈیمانڈ کی تھی ہمیں 10 روپے دے دیں یا ہمیں کیا چاہیے جی 100 روپیہ دے دے. جج صاحب نے کہا صرف 100 روپیہ, یہ تو میری شان کے خلاف ہے, مجھ سے مانگنا ہے تو کوئی لاکھ تو لے کر جاؤ. ان کا مطالبہ کیا تھا, ضمانت کا. انہوں نے اور کچھ نہیں مانگا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کیس میں کیا کی جائے, ضمانت دی جائے. جج صاحب نے کہا ضمانت بھی لو, تم سارے بری بھی ہو, تمہارے خلاف یہ کیس ہو سکتا ہی نہیں تھا. آئندہ تمہارے اداروں میں اگر یہ جرم ہوتا ہے تو اس پر FIR بھی نہیں کٹے گی, اور تم یہ جرم کلی اجازت اپنے اداروں میں کرتے رہو, تمہیں تبلیغ کی اجازت بھی موجود ہے. مانگا روپیہ تھا, دیا 100 روپیہ. کیا عدالت میں یہ اور کاموں میں بھی ہوتا ہے؟ قتل کا کیس جائے, ضمانت کی درخواست لگی ہو تو جج یہ کہتا ہے کہ اس پر FIR کیوں کی تھی, یہ شک کیوں لگائی تھی؟ ہاں, یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ اگر ثبوت ہے تو اس کو اوپر لگاؤ, اگر ثابت نہیں ہوتا ہے تو چھوڑو, غلط کسی پر سیکشن نہ لگاؤ. لیکن وہ چیک کیا جاتا ہے, ثبوت پرکھے جاتے ہیں, گواہیاں دیکھی جاتی ہیں, پھر فیصلہ ہوتا ہے. لیکن اس کیس میں سارے جو پریکٹس ہے کورٹ کی, اس کو ایک طرف پھینکا اور مرزائیوں کو نواز دیا. اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنی آواز روکے نہ, یہ ہماری آواز بلند ہوتی رہے, اس فیصلے کا رد ہوتا رہے. دوسرا کیا ہے کہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں جن کی جس حد تک مراسم ہیں, ان لوگوں کو بریف کریں. قومی اسمبلی کے جس طرح آج ہمارے دوستوں نے یہاں لوکل ایک ہمارا MNA ہے, اس سے رابطہ کیا, جو کل تک کچھ اور بولی بول رہا تھا. جب اس کو صورتحال بتائی گی, اس کو شکیں سمجھائیں گی, تو آج اس نے یو ٹرن لے لیا. تو اگر اور بھی مسلمان ہیں, بات جن کو ہم سمجھتے ہیں ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کو مسئلہ سمجھائے تو ہم سے بڑھ کر جذبات کا اظہار کرے. مثلا آج اسمبلی میں 3-4 لوگوں نے وہ قسم توڑی اور بولے, کہیں تو بہت اچھا بولے. تو اوروں کو تک اگر آپ کے تعلقات ان تک میسج پہنچائیں جی, اس آواز کو اٹھائیں, یہ صرف مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. کل ہم سب سے بات پرس ہوگی کہ تمہارے دور میں 10,000 شہداء کے خون کے ساتھ غداری کر دی گئی, تم نے کیا کیا؟ مجھے ہم سے بات پرس ہوگی. اس پر ہم نے آواز اٹھانی ہے اور اس کمپین کو جاری رکھنا ہے. اور انشاءاللہ جو بھی ہمارے علماء یا ہمارے قائدین کوئی لائے عمل ہمیں دیتے ہیں تو ہم سارے ان کے اس لائے عمل کے ساتھ اتفاق بھی کریں گے, چلیں گے بھی. کیا آپ ایگری ہیں؟ یہ اس کا اظہار نا جو معروف ہمارا نعرہ ہے اس کے ساتھ کرنا ہے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. انشاءاللہ عزیز ہمارا یہ میسج جائے گا
اور بڑا پر اثر جائے گا، اور انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو بات ہے، ہو سکتا ہے پھر آپ سے ملاقات میں، جتنے ہمارے یہاں پر خطباء ہیں، آئمہ مساجد ہیں، ہر جمعے میں ہمارا یہ موضوع خطبہ ہونا چاہیے، اور ہر خطبے میں اس بات کے احاطہ ہونا چاہیے جب تک یہ فیصلہ درست نہیں ہوتا، یا تو جج عقل کرے، اس فیصلے کو ریوائز کرے اور درست کر دے، نہیں تو ہماری قومی اسمبلی نیا قانون بنائے اور اس کا ازالہ کرے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ہم آواز بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ عزیز۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، اور یہ ایک آزمائش آ گئی ہے، دعا کریں اللہ ہمیں اس آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مشکل اور امتحان میں سرخرو فرمائے۔ بعض دفعہ جب آزمائش پڑتی ہے نا، انسان باتیں کر لیتا ہے، آزمائش پر پورا اترنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس مشکل آزمائش سے محفوظ بھی رکھے، اور اگر پڑ جائے تو پھر رب سے درخواست ہے یہ ہمارے حال پر نہ چھوڑے، اپنے کرم سے ہمیں استقامت دے، ہمیں قوت دے، ہمیں مشن حسین پر، کربلا والوں کے مشن کے مطابق ان کے نقش قدم پر پھر چلنے کی اور ان کے معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔